نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ بالکل ابتدائی سورہ ہے۔ اس سے پہلی نشست میں اس کے تعارف کے متعلق گفتگو ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے مختلف نام رکھے ہیں۔ مختلف ناموں کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کی وجہ تسمیہ کا ذکر ہوا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کے متعلق مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا مرکزی دعویٰ پیش فرمایا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ سب تعریفیں، سب ثنائیں اللہ کے لیے ہیں۔ مفسرین کرام جس وقت اس پر گفتگو کرتے ہیں تو الحمدللہ، حمد کا معنی ثنا، تعریف، اس کے شروع میں جو الف لام آتا ہے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام تعریفیں شامل ہیں، کہ دنیا میں جتنی بھی اچھی تعریفیں ہیں، ایک ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے نظام تک، سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس پر پھر اعتراضات وارد ہونا شروع ہوتے ہیں کہ جس طرح صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مختلف قسم کی صفات رکھی ہیں۔ انسانوں میں سے پھر انبیاء اور رسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات رکھی ہیں۔ پھر اسی طرح انبیاء اور رسل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تو بہت سی صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تو صفات اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی بھی صفات ہوئیں۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ چونکہ مخلوقات کے اندر جتنی صفات ہیں ان کا معطی، عطا کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس لیے وہ گویا اللہ ہی کی صفات ہیں۔ حقیقی طور پر وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے، اس سے مراد یا اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس پر کوئی اعتراض وارد ہو ہی نہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے نہیں، بلکہ یہ جنس اور عہد خارجی کے لیے ہے۔ جنس اور عہد خارجی کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الحمد کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ صفات، وہ تعریفیں، وہ ثنائیں، وہ حمدیں جو فقط اللہ ہی کی ذات کو سجتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے خاص ہیں، وہ فقط اللہ کے لیے ہیں، وہ صفات کسی اور کے لیے نہیں ہیں، وہ حمدیں اور ثنائیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے نظام کائنات کو پیدا کرنا، یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح عالم غیب سے واقف ہونا، یہ صفت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ ان تمام صفات، اس طرح بہت سی صفات کا تذکرہ ہوا، ان تمام صفات کے مالک فقط اللہ ہے۔ اگر حضرت شیخ کے ترجمہ کو مراد لیا جائے تو پھر الحمد کا ترجمہ ہوگا الحمدللہ
تمام صفات کارسازیہ وہ فقط اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے، اس سورہ کے شروع میں آغاز میں یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ تمام صفات کارسازیہ یا تمام صفات للہ، یہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اس پر دلائل پیش کیے گئے۔ پہلی بڑی دلیل دعوی حمد و ثنا پر کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اس پر سب سے بڑی اور پہلی دلیل یہ ہے للہ۔ للہ لفظ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی معروف صفت، مفسرین کرام نے صفت خالقیت مراد لی ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں اس لیے کہ اس ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، یہ تخلیق اللہ کی ہے، اس لیے تعریفیں بھی ساری کی ساری اسی کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ رب العالمین، رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد پر، دعوی سورہ پر یہ دوسری بڑی دلیل پیش فرمائی کہ جب اس کائنات کا خالق میں ہوں تو اس کو پالنے والا بھی میں ہوں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو رب کہتے ہی اس کو ہیں جو ضروریات کو پورا کرے اور بنا مانگے پورا کر دے۔ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں مجموعہ مخلوقات کو۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر صرف لفظ عالم نہیں بلکہ اس کی جمع عالمین لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس سے لے کر بڑے سے بڑے جتنے بھی نظام ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت میں شامل ہیں، یعنی ان کو پالنے والی ذات، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات جب اللہ کی، تو تعریفوں، حمدوں اور ثناؤں کے لائق بھی فقط ذات اللہ کی۔ اب دیکھا جائے اگر انسانی زندگی کو، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دو بڑی بنیادی ضروریات ہیں، ایک ہے مادی ضرورت اور دوسرا ہے روحانی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مادی ضروریات کو بھی پورا فرمایا اور اس کی روحانی ضروریات کو بھی پورا فرمایا۔ مادی ضروریات میں اس کے لیے خوراک ہے، اس کے لیے رہائش ہے، اس کے لیے لباس ہے، اور دیگر اس کی ضروریات، یہ سب کی سب ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور پھر اس کی روحانی ضروریات کی بات کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، دانش، سمجھ اور فہم عطا فرمائی، اور اس کے بعد مظاہر قدرت، مظاہر فطرت اس کے ارد گرد پیدا کر دیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، مظاہر فطرت کو دیکھے، ان میں غور و فکر کرے، ان میں تحقیق کرے، اور پھر تحقیق کر کے اپنے حقیقی خالق تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو یوٹیلائز کرنا، ان کو استعمال کرنا، یہ صرف اپنی ذات ہی کے ذریعے، یہ اتنا اس کے لیے کامل نہ تھا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے معلمین کا انتظام فرمایا، یعنی انبیاء اور رسول کو بھیجا، یہ اس کی روحانی ضروریات کی تکمیل ہو رہی تھی۔ اور پھر ان انبیاء اور رسول کو باقاعدہ ایک سلیبس دے کر بھیجا گیا، جن کو کتب سماویہ کہا جاتا ہے، آسمانی کتب دے کر بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی مادی ضروریات ہوں یا سارے جہان والوں کی روحانی ضروریات ہوں، وہی ہستی ان کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، اس لیے ساری حمدوں اور ساری تعریفوں کی مالک بھی وہی ہستی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صیغے، الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور ان کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس لیے مفسرین کرام اور جو مترجمین ہیں وہ ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں، اردو کے جو مترجم ہیں وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب مختلف مفسرین نے اس کے درمیان میں فرق کو لکھا ہے، میں صرف دو ان کے درمیان فرق کا تذکرہ کروں گا۔ ایک فرق یہ لکھا، مفسرین نے فرمایا کہ رحمان، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں دنیا میں اور اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے آخرت میں، یعنی صفت رحمت یہ لفظ رحمان میں لفظ رحیم کی بنسبت بدرجہ اتم موجود ہے۔
کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے کہ اس سے ہر خاص و عام، ہر مومن و کافر، ہر گنہگار، ہر پارسا، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ہے الرحمن۔ اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت فقط اہل ایمان کو میسر آئے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے الرحیم۔ لیکن قربان جائیے ہمارے شیخ مولانا حسین علی البانی رحمہ اللہ پہ، وہ ان دونوں لفظوں کے درمیان ایک بڑا لطیف اور باریک سا فرق لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الرحمن اس ہستی کو کہتے ہیں جو بالفعل اپنی رحمت کر رہا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ صرف اس کی صفت ہے رحم کرنا، نہیں، بلکہ وہ بالفعل بھی ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے، اور اس بات کو ہم دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر رات بھر 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھینتے نہیں ہیں، بلکہ وہ لگاتار ان پہ برستی رہتی ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالفعل رحم کرنے والے ہیں، یعنی رحمان ہیں، ان کی رحمت ہر خاص و عام پہ برس رہی۔ اور الرحیم سے مراد انہوں نے لکھا کہ الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفت رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صفت لازمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کبھی بھی اس کی ہستی سے صفت رحمت جدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دعویٰ پیش کرنے کے بعد اس سورہ کے اندر کہ سب تعریفیں اللہ کی، سب ثنائیں اللہ کی، اس کے بعد دو بڑی صفات کا تذکرہ کیا، ایک صفت خالقیت اور ایک صفت ربوبیت، یعنی انسانوں کو اور کائنات انسانی کے علاوہ باقی ساری کائنات کے نظام کو پیدا کرنا اور پھر ساری کائنات کے نظام کو چلانا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمانا الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، ان دو صفات کا مقصد کیا تھا؟ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات اور اسی طرح نظام ربوبیت کے ذریعے اپنی صفت رحمت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ کتنے خوبصورت الفاظ لکھے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام پیدا ہی اس لیے کیا ہے، یہ کائنات انسانی اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کے نظام کو سجایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمت کا اظہار فرمانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، مالک مختار کو کہتے ہیں، مالک لفظ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ یوم الدین، یوم دن، الدین، یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ الدین یہ شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا، بطور شریعت کے استعمال کیا۔ اس سے مراد خالص عبادت، خالص اللہ کی توحید بھی مراد لی گئی ہے، سورہ یوسف کے اندر اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن جس وقت لفظ دین، لفظ یوم کا مضاف الہ بن کے آئے، تو پھر اس وقت الدین سے مراد اجر ہے، بدلہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ترجمہ جو کیا جاتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، وہ مالک ہے انصاف کے دن کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جب اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اس کی مادی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا میرے نظام ربوبیت کا حصہ ہے، اور اپنی رحمتیں نچھاور کرنا اور ہر وقت صفت رحمت کو اپنے اوپر لازم رکھنا، یہ میری صفت ہے، تو پھر مالک یوم الدین، دنیا کے اندر میں نے عارضی طور پر یہ مجازی حکومتیں، مجازی سلطنتیں انسانوں کے سپرد کی ہیں، لیکن کل قیامت کے روز، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے مالک یوم الدین، یہ مجازی سلطنتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور دائمی اور حقیقی
بادشاہت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا وہ مجازی بھی اور حقیقی بھی فقط اکیلا ہی مالک ہوگا، کسی اور کی وہاں پر بادشاہت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی اس لیے ہیں کہ وہ اس نظام کائنات کا خالق ہے، وہ اس نظام کائنات کا رب ہے، وہ اس نظام کائنات پر مہرباں ہے۔ اور جس وقت اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں ملنا شروع ہو جائیں تو پھر انسان بعض اوقات ٹریک سے اتر جاتا ہے، غرور و تکبر میں آ جاتا ہے، اپنی حقیقی منزل سے اتر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک روز جزا رکھا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح، میری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، میرے نظام میں ایک مکمل زندگی گزارنے کے بعد تم نے میرے احکامات کی کتنی پارسائی، کتنی پاسداری کی، کتنے تم اس کے تحت رہے۔ اور وہ ہے انصاف کا دن۔ اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، میں ساری تعریفوں کا اس لیے مالک ہوں کہ کل قیامت کے دن کی مکمل بادشاہت بھی، انصاف کے دن کی بادشاہت فقط میرے پاس ہے۔ یہ مختصر سا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہماری گزارشات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔